لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون صدق الله العظيم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل اے پیغمبر مشرکین سے کہہ دیجیے کہ زمین میں چلو پھرو فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل پس دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے تھے کان اکثرهم مشرکین ان میں سے اکثر مشرک تھے فاقم وجهک للدین القیم من قبل پس اپنا چہرہ صحیح دین کی طرف کر لیجئے من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے جو ٹلے گا نہیں من اللہ یومئذ یصدعون اس دن تمام لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ مشرکین سے جو آپ علیہ السلام کے زمانے کے مشرک تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے تھے، آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلی قومیں مراد ہیں، اس طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو ہلاک کیا، قوم عاد ہو، قوم ثمود ہو، صالح علیہ السلام کی قوم ہو یا لوط علیہ السلام کی قوم ہو، قوم شعیب ہے، اور اس طرح نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ نے سب کو ہلاک کیا۔ اور ہلاک کیوں کیا کہ ان کے اندر سب سے بڑی جو بیماری تھی اور سب سے بڑا گناہ جو ان کے اندر تھا وہ شرک کا گناہ تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ان قوموں کے اندر تھے۔ شرک ان قوموں کے اندر تھا، برائیوں میں وہ قومیں مبتلا تھی، حسد ان کے اندر تھا، زنا وہ کرتے تھے، لواطت کی بیماری ان کے اندر تھی، ہم جنس پرستی وہ کرتے تھے، اور اسی طرح جوا اور قمار ان کے اندر تھا، ناپ تول میں کمی وہ کرتے تھے، اور بیہودہ قسم کی حرکات وہ قومیں کرتی تھی، فحاشی ان کے اندر تھی، عریانیت ان کے اندر تھی، عریانیت والا لباس وہ پہنتے تھے، اور اسی طرح بہت سارے فطروں میں وہ قومیں مبتلا تھیں، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کا گناہ، بڑا سے بڑا گناہ ان قوموں کے اندر تھا، اور ان قوموں کے اندر ایک دو گناہ، تین گناہ تھے، برائیوں میں مبتلا تھی تو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ قوم مشرک ہے اور ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ نے اس وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، قوم شعیب کو ہلاک کر دیا۔ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے لیکن بدکاری والی قوم ہے، قوم لوط
جو لڑکوں کی طرف مائل ہوتی تھی، ہم جنس پرستی ان کے اندر تھی، لواطت کی بیماری تھی، اللہ نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی طرح اور جو قومیں آئی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، مشرک ہے، نوح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، نبی نہیں مانتے، ان کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، مشرک ہے لیکن ایمان نہیں لا رہی، اور اس قوم کو اللہ نے اس وجہ سے ہلاک کیا کہ انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکل کر فوراً بچہ جنے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کروا دیں۔ اللہ نے ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا، اونٹنی نکلی، بچہ جنا، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے، اور بالآخر اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، جو اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، اللہ کا معجزہ تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس وجہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو چھوٹی چند گناہ ان کے اندر تھے، ایک دو گناہ ان کے اندر تھے، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت پکڑ فرمائی کہ پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، یعنی پچھلی قوموں میں جو برائیاں تھیں وہ ساری ہمارے دور میں، ہمارے اس امت کے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ نے پھر بھی بچا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے پھر بھی عذاب نہیں بھیجا، اللہ نے پھر بھی ہلاک نہیں کیا، اللہ نے کوئی عذاب نہیں بھیجا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری لمحہ ہے جب دنیا سے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل ہو۔ اب دیکھیں ادب، دیکھیں نبی کے ادب، جبرائیل بھی ادب کر رہا ہے، جبرائیل بھی اجازت لے کے آ رہا ہے، اور آ کر اجازت مانگی اور کہا کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، آپ کی روح پرواز کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اجازت ہے تو آپ کی روح نکالی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور کہو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا۔ چنانچہ پیغام اللہ کے پاس پہنچ گیا، واپس آئے، کہا کہ آپ کی امت کے ساتھ میں آسانی کروں گا۔ نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، اجتماعی عذاب نہ بھیجنا جس طرح پہلی امتوں کو، پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو اس طرح ہلاک نہیں کروں گا، اور پھر پیغام آ گیا آپ کی امت کو اس طرح ہلاک نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ جس طرح مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری روح نکلنے کے وقت مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کہ میرے امتی کی روح بھی جب نکلے گی تو اس طرح تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا جو نیک بندہ، آپ کی امت، آپ کا نیک امتی جب دنیا سے جائے گا تو اس کو چوٹی کے کاٹنے کی طرح بھی تکلیف نہیں محسوس ہوگی، اتنی بھی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے گی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکالی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے بھی امت کی فکر میں جا رہے ہیں، میری امت کا کیا بنے گا، کیونکہ نبی رحمت للعالمین نبی تھا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، رحمت للعالمین نبی تھے، اور جاتے جاتے بھی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آپ کا میرا نیک بندہ جب دنیا سے جائے گا، آپ کا نیک امتی دنیا سے جائے گا، فرمایا کہ اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ اور کتنے
دنیا سے نیک لوگ جاتے ہیں، ہمارے سامنے حالات ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی روح ایسے چلی جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، اس طرح روح پرواز کر جاتی ہے۔ اور بعض ایسے گنہگار لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو کئی کئی دن تک بستر پر تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، ہمیں دنیا سے اٹھا لے، لیکن پھر بھی ان کو موت نہیں آتی۔ وہ اتنی ذلت میں مبتلا ہوتے ہیں، اتنے سختی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو عبرت بنا دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ برائیاں کی ہیں، اس وجہ سے آخری لمحے میں ان کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے، تاکہ بعد والے لوگ ان سے عبرت حاصل کر لیں، اور نیک بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب ہمارے والد صاحب حضرت مولانا عبدالغفور ندیم شہید رحمۃ اللہ علیہ، جب ان پر حملہ ہوا، گولیاں لگی، تو ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب گولی لگتی ہے تو بڑے چلا رہے ہوتے ہیں، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، بڑی ان کو پریشانی اور تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے جب اپنے والد صاحب کو دیکھا تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آرام سے جیسے گھر میں لیٹے ہوتے تھے ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی بظاہر۔ اور جو ہے اس طرح ان کو جب ان پر حملہ ہوا تو اس طرح سکون کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی جو ہے وہ لمحات ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا تکلیف نہیں ہو رہی، گولیاں لگ گئی ہیں، اور یہ اس طرح اطمینان کے ساتھ ہیں کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ جب نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی آخری لمحے کی جو تکلیف ہے اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرت والد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی نفیس طبیعت کے تھے، اور تھوڑا سا کوئی زخم ہو جاتا تھا تو ان کو بڑی اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ کوئی چیز ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ اس پر ان کو الجھن ہوتی تھی، کوئی ڈسپلن کے خلاف کام ہو رہا ہے اس پر ان کو بڑی الجھن ہوتی تھی، کسی کے کپڑے عجیب بے ڈھنگے سلے ہوئے ہیں اس پر ان کو جو ہے بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ اس کو صحیح کپڑے پہننا نہیں آتے۔ تو اس طرح نفیس طبیعت کے آدمی تھے، لیکن جب گولیاں لگی ہیں، حملہ ہوا ہے، خون لگا ہوا ہے، اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، پرسکون انداز میں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کو پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ راحت میں، سکون میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کا امتی دنیا سے جائے گا، نیک آدمی جائے گا کہ اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین سے کہہ دیں کہ تم سے پہلی قوموں کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا ہے، اور یہ بار بار اللہ تعالیٰ یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ پہلے والے لوگوں کو دیکھو، پہلے والے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان برائیوں سے لوگ بچ جائیں، ان برائیوں سے، گناہوں سے لوگ بچ جائیں، تاکہ ان کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آئے، ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی اور غضب نہ ہو۔ تو انسان جو ہے برائیوں سے بچ جائے۔ اصل تبدیلی تو یہ ہے، ملک میں تبدیلی آئے یا نہ آئے، مدینہ کی ریاست بنے یا نہ بنے، لیکن انسان اپنے دل کو تو مدینہ کی ریاست بنا سکتا ہے، اپنے دل کی دنیا تو بدل سکتا ہے، اپنے دل میں تو انسان تبدیلی لے کر آ سکتا ہے، اپنی ذات میں تو تبدیلی لے کر آ سکتا ہے۔ انسان سنتا رہتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، پھر بھی انہی برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ باتیں، بار بار یہ واقعات، جب یہ اشارے فرماتے ہیں کہ پہلے والے لوگوں کو دیکھ لو، پہلی قوموں کو دیکھ لو، اللہ نے کس جرم اور کس گناہ میں ان کو ہلاک کیا، تم عبرت حاصل کر لو، بعد والے عبرت حاصل کر لو۔ تو اس لیے فرمایا کہ دنیا میں، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ کان اکثر مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، پہلے لوگوں کی ہسٹری دیکھی جائے،
اب تو آسان ہے، اب تو نیٹ پر یوٹیوب پر دیکھو قوم عاد کا کیا انجام ہوا، ساری ہسٹری آ جائے گی، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا پوری ہسٹری آ جائے گی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کیا کیا، کیوں قتل کیا، وہ ساری ہسٹری آ جائے گی۔ اب تو دیکھنا آسان ہو گیا ہے، تو انسان جو ہے اس طرح دیکھے، مشاہدے کرے کس وجہ سے قومیں ہلاک ہوئی ہیں، ہم اس سے بچیں، ہم اپنے دل کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من اللہ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ فتنہ فساد کا دور ہے، ہر طرف شرک ہے، ہر طرف مشرکین ہیں جو آپ پر طعنے بھی کس رہے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی نبوت کا، نبی ہونے کا بھی انکار کر رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ فاقم وجهك للدين القيم من قبل، اور آپ اپنا رخ صحیح دین کی طرف قائم رکھیں۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس دن کے کہ وہ آ جائے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن جب آ گیا وہ پھر نہیں ٹلے گا، اللہ بھی اس دن کو نہیں ٹالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لوگوں سے کہہ دیں کہ اس کی تیاری کر لیں، اور آپ جو ہے سیدھے دین کی طرف چلیں، آپ فتنے فساد کی پرواہ نہ کریں، لوگ گمراہ ہیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ سیدھے دین پر چلیں۔ سیدھا دین کون سا ہے؟ اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ جن پر اللہ نے کہا کہ انعام ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلو، وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں؟ اللہ نے آگے قرآن پاک میں آیت میں فرما دیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگ جن پر انعام ہوا ہے اللہ کا، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یعنی نبی کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جتنے بھی سچے لوگ آئیں گے ان کا راستہ، شہداء کا راستہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، میدان جہاد میں شہید ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس وقت جو شہداء ہے وہ صحابہ ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، فرمایا کہ ان صحابہ کا راستہ، والصالحین، صالحین کا راستہ، صالحین سے بھی اس دور کے صحابہ مراد ہے، جب قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت صالح لوگ، ایمان والے لوگ وہ صحابہ تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی صالحین ہوں گے، صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، سب جو ہے سیدھے راستے پر ہیں، فرمایا کہ ان کے راستے پر آ جائیں۔ آپ فتنے فساد کا دور ہے، کئی سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، ہمارا دین صحیح ہے، ہمارا مسلک صحیح ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے، ہمارے سامنے ایک کسوٹی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ دیکھو کہ نبی کے طریقے پر چل رہا ہے، نبی کی تعلیمات پر چل رہا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے، اگر صحیح ہے تو سیدھے راستے پر ہے۔ کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سچے راستے پر ہے، سچائی کو اختیار کیے ہوئے، تو دیکھو کہ صحیح راستے پر ہے۔ شہداء صالحین اس طرح نیک لوگوں کے، شہداء کے راستے پر ہے، صحابہ کے راستے پر ہے، اگر وہ اس پر چل رہا ہے تو یہ سیدھے راستے پر ہے۔ ایک کسوٹی بیان فرما دی، تو اس لیے فرمایا کہ سیدھے راستے پر جو لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل جا۔ اور دین صحیح دین جو ہے وہ یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے
جو ہے سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ. اگر گمراہی رہے، گناہوں میں ہی مبتلا رہے اور قیامت کا دن آ گیا تو یہ دن ٹلے گا نہیں کہ آج جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، قیامت کے دن کو اللہ ٹال دیں، پھر نہیں ٹلے گا. جب قیامت کے آثار نظر آ گئے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا، مغرب سے طلوع ہوا، تو اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے سیدھے راستے پر آ جاؤ. یومئذ یصدعون، اس دن سب الگ الگ ہو جائیں گے، الگ الگ گروہوں میں ہو جائیں گے. نیک لوگ جو ان کی الگ جماعت، الگ گروہ ہو جائے گا. برے لوگ ہوں گے، جہنمی لوگ ہوں گے، ان کو الگ راستے، الگ گروہ ہو جائے گا، الگ جماعت بنا دی جائے گی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جنت والوں کو الگ کر دیا جائے گا، جہنم والوں کو الگ کر دیا جائے گا. من کفر فعلیہ کفر، اور جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض دفعہ پریشان ہو جاتے تھے جب مشرکین کو ہدایت کا پیغام سناتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وہ مانتے نہیں تھے. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر ایمان نہیں لاتے تھے، سنتے نہیں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے کہ میری بات کیوں نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، جس نے کفر کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا. آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ ان کو کیوں نہیں سمجھایا، وہ سیدھے راستے پر کیوں نہیں آئے. آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، سمجھانا، پیغام پہنچانا. کوئی ہدایت کے راستے پر آئے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کا کفر اسی پر ہوگا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو لوگ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ اپنے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں، یہ اپنا راستہ بنا رہے ہیں، یعنی ان کے اعمال جو ہے جنت میں جمع ہو رہے ہیں، ان کے اعمال، ان کے نامہ اعمال میں جمع ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ان کو ان کا بدلہ ملے گا. تو نیک لوگ نیک عمل کر کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے، ہم سیدھے راستے پر چل پڑے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، اور فرمایا کہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا، بدلہ دے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جو ہے بدلہ دے گا، ان کو اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا. اور یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا اور فرمایا کہ انسان جو ہے اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. انسان عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا تو پھر انسان جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اس کے 3 رجسٹر ہوں گے، ایک میں نیکیاں لکھی ہوں گی، ایک میں گناہ لکھے ہوں گے، ایک میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی. اور کہا جائے گا کہ اس کے نیک اعمال کا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ مقابلہ کرو، موازنہ کرو. جب اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہوں گی جو اس کے رجسٹر میں لکھی ہوں گی، اس میں سے ایک چھوٹی سی نعمت کو لایا جائے گا اور اس کے نیکیوں والے جو رجسٹر ہوں گے اس کو یہ نعمت گھیر لے گی اور یہ کہے گی تیری عزت کی قسم، میں نے تیری نیکیوں کو گھیر لیا ہے اور تیری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب تیرے گناہ باقی رہ گئے ہیں. اب اس کے جب گناہ باقی ہوں گے فرمایا جائے گا کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اللہ اس پر رحمت فرمائیں گے تو یہ جنت میں جائے گا. اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو پھر اللہ اس کو جس کو چاہیں گے جہنم میں بھیج دیں گے. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے جب اس کا انتقال ہوا، قیامت کے دن اللہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے سامنے تیری نیکیاں بھی اور میرا فضل بھی ہے، میری رحمت بھی ہے، بتا تو کس کو منتخب کرے گا.
کہنے لگا میں نے تو تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، میں تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ ابھی یہ بات چل رہی ہے کہ تھوڑی دیر بعد اس شخص کو پیاس لگی، اور اتنی شدت کی پیاس لگی کہ اس کی زبان جو ہے اس کے منہ سے باہر آنے لگی، اور یہ پانی کا مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پانی پلا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک گلاس پانی کی قیمت تجھے پتہ ہے؟ کہنے لگا یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ایک گلاس پانی کی قیمت تیری ساری نیکیاں ہیں جو تو نے کی ہیں۔ اس نے کہا کہ میری نیکیاں لے لو، سب کچھ لے لو، بس مجھے پانی دے لو، میری حالت بگڑ گئی ہے۔ اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس کو پانی کا گلاس دے دیا جائے گا، پانی پیے گا، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو پیاس لگے گی، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے پانی مانگے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نیکیاں، ایک گلاس کی قیمت نیکیاں ہیں تیری۔ اب یہ کہے گا کہ میرے پاس تو نیکی ہے ہی کوئی نہیں، میں نے تو پہلا گلاس جب لیا اس کے بدلے میں نے اپنی ساری نیکیاں دے دی، اب تو دوسرے گلاس کے بدلے میں میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب بتا، اب تو میرے فضل سے جائے گا یا اپنے اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائے گا؟ اس وقت یہ شخص کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے فضل سے جنت میں بھیج دے۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے اور یہ اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال پر اکڑ نہ دکھائے کہ میں اتنا بڑا اللہ کا ولی ہوں، میری تو نافرمانیاں ہی نہیں ہے، میں تو مجھے تو اللہ کا قرب حاصل ہے، میں تو اتنی نیکیاں کر چکا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں۔ اس پر انسان غرور نہ کرے، اکڑ نہ دکھائے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میرے پاس اتنی جو ہے نیکیاں ہیں۔ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے انسان یہ سمجھے کہ جتنی بھی نیکیاں اس نے کر لی، جتنی بھی نمازیں پڑھ لی، جتنی بھی عبادت کر رہا ہے، یہ کہے کہ میری تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے جنت میں بھیج دے۔ انسان غرور نہ کرے۔ بعض لوگ جو ہے اکڑ میں آ جاتے ہیں، میرے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں، میرے تو اتنے اعمال ہیں، میں تو پکا جنتی ہوں، اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ جانتا ہے کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون کہاں جائے گا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ورنہ تو آخری لمحے میں ساری زندگی انسان نے نیکیوں میں گزار دی، آخری لمحے میں کوئی ایسے الفاظ زبان سے نکل گئے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا اور دنیا سے کفر کی حالت میں چلا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا انسان کرتا رہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ جو ہے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور انسان جو ہے اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ آج اپنے علم پر لوگ اتراتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس سے شیطان آیا اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری نمازیں جو ہے معاف کر دی ہیں۔ اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ نبیوں پر آج تک نمازیں معاف نہیں ہیں، میں کون سا اتنا بڑا ولی آ گیا میرے اوپر نمازیں معاف ہو گئی۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ میرے بہکاوے میں نہیں آئے، اب دوسرا حملہ اس نے یہ کیا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا ہے، یعنی آپ کے علم میں بچا لیا ہے کہ نبیوں پر نمازیں معاف نہیں ہوئی، یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی، آپ کے علم نے تجھے بچا لیا، یہ حملہ کیا۔ تو بزرگ جواب دیتے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچا لیا ہے، اللہ نے گمراہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو آخری وقت میں شیطان بہکاتا ہے، تو اس لیے اپنے علم پر بھی انہوں نے کوئی فخر نہیں کیا۔ اگر یہ کہتے کہ میرے علم نے بچایا ہے، تکبر آ جاتا، غرور آ جاتا، اللہ تعالیٰ اس تکبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو گمراہ کر دیتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے فضل سے میں بچاؤں، تیرے بہکاوے میں نہیں آیا۔ تو اس طرح شیطان بہکاتا ہے۔
اس لیے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جو یہ محمد علی مرزا جو انجینئر ہے، ابھی اس کے بعد ابھی مفتی طارق مسعود صاحب اور نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ میرے پاس اتنا علم ہے، میں جو سرناف سے بات کرتا ہوں، میں تو قرآنی آدمی ہوں، میں تو کتابی آدمی ہوں، آ جاؤ میرے پاس مناظرہ کرنے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں گے، بات کریں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب پہنچ گئے، اور جب وہ پہنچے تو اس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے غار میں وہ گھسا ہے، اور 5 دن تک وہاں سے نکلے ہی نہیں، کوئی جواب اور کوئی رپلائی نہیں دیا، اور 5 دن کے بعد کہتا ہے آ کر کہ مجھے اب پی ٹی وی پر آ کر مناظرہ کیا جائے، مفتی تقی عثمانی کو میرے سامنے لایا جائے، امام کعبہ کو میرے سامنے لایا جائے، سارے مفتیوں کو میرے سامنے لایا جائے، میں سب کو جو ہے وہ کر دوں گا، ناکام کر دوں گا، سب کو جو ہے ہرا دوں گا، کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکے گا۔ یہ تکبر کر رہا ہے، یہ غرور کر رہا ہے، یہ اکڑ دکھا رہا ہے۔ سارے بڑے بڑے مفتی حضرات، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی وہ کچھ نہیں سمجھ رہا، امام کعبہ تک کو چیلنج دے رہا ہے، مفتی طارق مسعود صاحب کے سامنے نہیں بیٹھ سکا تو ان کے سامنے کیسے بیٹھے گا؟ تو اب اپنے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور پھر دیکھیں اکڑ اس کے اندر آئی، اس نے اپنے علم کو سب کچھ سمجھا، اللہ تعالیٰ نے رسوا کتنا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کتنا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو ذلت میں کیسے بدل دیا۔ آج کے اپنے لوگ اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ تو جس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو چودھری اور بڑا سمجھ لے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، کوئی میرے سامنے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذلت میں، رسوائی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے دین کو، اپنے علم کو، اپنی نیکیوں کو جو ہے اس پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک کو جنت میں بھیجیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات کی کہ لوگ جنت میں اللہ کے فضل سے جائیں گے، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے اور مجھے بھی اپنے فضل سے جنت میں بھیجیں گے۔ نبی ہیں، نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اس لیے انسان جتنی بھی نیکیاں کر لے، جو کچھ بھی کر لے، تہجد گزار بن جائے، یہ کہے کہ میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ اپنی نیکیوں پر غرور نہ کیا کرو، اپنی نیکیوں پر یہ نہ کہا کرو کہ میں اتنا بڑا نیک آدمی ہوں، میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں۔ نہیں، یہ اگر یہ بات دل میں آ گئی، شیطان گمراہ کر دے گا، شیطان بہکا دے گا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو، یا اللہ اپنا فضل فرما، جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا اور صدق کے دل سے اقرار کر لیا، اس کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل فرماتے ہیں۔ اور جس نے سبحان اللہ پڑھ لیا، اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک سمجھا، سبحان اللہ کہا، اس کو 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ پھر تو ہمارے اوپر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ ہم نے تو لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، ہم تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، ہم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائیں گے، جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، وہ جنت میں جائے گا، اس کو جنت ملے گی۔ تو اس لیے اب ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔